بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں، اوپر والے کی لاٹھی کھانے سے ہی ٹھیک ہوتے ہیں۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا چھوڑ دیا، شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ پاک کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات سخت ہو جائیں تو جان لیں کہ اب آسانی آنے والی ہے۔ اگر نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو یہ مثانہ اور معدے میں گرمی ہونے کی پکی نشانی ہے۔ ان کانٹوں کے لیے شکر گزار رہیں جو دوسرے آپ پر پھینکتے ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ پر جلد ہی گلاب کے پھولوں کی بارش کی جائے گی۔ کامیاب زندگی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی بھی پچھتاوا نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلدی ہوگی اور نیک بیوی ملے گی۔ جناح ایک قرض ہے، ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ نماز میں دل، تنہائی میں سوچ، محفل میں زبان اور راستے میں نگاہ۔ اگر سر میں خشکی ہے تو میتھی دانہ کو پانی میں بھگو کر اس کو سر میں لگانے سے سر کے بالوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کی تہہ میں اتنا سونا موجود ہے کہ اگر یہ زندہ انسانوں میں بانٹا جائے تو ہر انسان کے حصے میں 4 کلو سونا آ سکتا ہے۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ بیٹھے ہوئے کسی سے ہاتھ نہیں ملانا، کیونکہ اسے تکبر، غرور کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ذہین لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ سوچتے ہوئے ناخن چباتے ہیں۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ 4 چیزیں جسم کو کمزور کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، کم کھانا۔ نمبر 2، جسم سے خون نکلنا۔ نمبر 3، غسل خانے میں زیادہ دیر تک رہنا۔ نمبر 4، سورج ڈھلنے کے بعد فوراً سو جانا۔ ناظرین، بلا وجہ پانی کی زیادہ پیاس لگنا صحت کے لیے اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو یہ صحت کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آئے تو یہ مثانہ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا جلدی عمر ڈھلنے کی نشانی ہے۔ سر پر دانے نکل آئیں تو دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ 3 چیزوں پر ہمیشہ قابو رکھو، غصہ، زبان اور نفس۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ خیال رکھو، ایمان، سچائی اور نیکی۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو، نصیحت، احسان اور موت۔ 3 چیزوں کے لیے لڑو، اسلام، ملک اور حق۔ 3 چیزوں کا احترام کرو، استاد، والدین اور قانون۔ ناظرین، ٹانگوں میں درد کا ہونا جسم میں پانی کی کمی کی نشانی ہے۔ پاؤں پر سوجن آنے لگے گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ آنکھوں کے رنگ پیلا پڑ جانا بیماری آنے کی نشانی ہے۔ زیادہ ناراض رہنے اور ذہنی دباؤ سے چڑچڑاپن کی بیماری ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو سونے سے پہلے سوچنے کی عادت ہے تو یہ ذہن کے کمزور ہونے کی نشانی ہے، لہٰذا اس سے بچیں۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنا معدے کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ کسی کے لیے دروازہ کھولنا یا کسی عورت کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دینا یہ اچھی تربیت کی نشانی ہے۔ انسان کو اہمیت دیا کریں، پیسوں کو نہیں، کیونکہ
امیر کو غریب اور غریب کو امیر ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ گیلے بالوں میں کنگھا کرنے والے افراد کے بال روکھے اور بے رونق ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو خون کی کمی ہو وہ بیگن کا سالن زیادہ کھایا کریں۔ ناظرین، اگر کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھاؤ گے تو زندگی بھر بدن میں کوئی کمزوری نہیں ہوگی۔ گائے کا دودھ چہرے کو نکھارتا ہے، جسم کو صحت مند کرتا ہے۔ نیلے رنگ کو پسند کرنے والے لوگ گہرے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنا بڑا خیال کرتے ہیں اور اپنے لباس کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ قابو میں رکھنا۔ عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا۔ جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی کھانسی سے نکلنے والے جراثیم 2 میٹر تک سفر کرتے ہیں؟ مچھلی کا تیل نظر کو تیز کرتا ہے اور یہ بالوں کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ اگر چہرے کے ساتھ ساتھ اپنے پورے بدن کو خوبصورت کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ سیب کھاؤ۔ پیاسے جاندار کو پانی پلاؤ، انشاءاللہ مرادیں پوری ہوں گی۔ تکیے کے بغیر سو جانے سے کمر کا درد کم ہوگا اور ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوگی۔ اگر آپ کو بھوک نہ لگے اور بھوک لگنے پر کھانے کا بھی دل نہ کرے تو گڑ کا استعمال کرو۔ تلسی کے پتے چبانے سے پیشاب کی جلن میں آرام آ جاتا ہے۔ اگر پیٹ کی چربی کو چند دنوں میں پگھلانا ہے تو پانی میں سنترے کے بیج ڈال کر پی لو۔ بدن کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے روزانہ 5 دانے انجیر کے کھائیں۔ کہا جاتا ہے کہ خواب میں غمی کا آنا پریشانی کے بعد خوشی آنے کی نشانی ہے۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتا دیکھو تو جان لو کہ یہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے، لیکن یہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ سکون کی نیند چاہتے ہیں تو یہ 2 خطرناک کام کبھی مت کریں۔ نمبر 1، کسی کو غم نہ دیں۔ نمبر 2، اپنا غصہ کبھی دوسروں پر مت نکالیں۔ ناظرین، لمبے بخار کا ہو جانا اللہ پاک کے راضی ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ فقیر کو صدقہ عاجزی اور ادب کے ساتھ دو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا ہی قبول ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، کھانے کے بعد نیند آنے لگے تو جان لو کہ یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ اگر بائیں بازو میں درد ہو تو دل کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو یہ جگر کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ چہرے کا موٹا ہو جانا، جسم میں چربی کا بڑھنا اور بڑھاپے کی نشانی ہے۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے ہی بنتی ہے۔ کمی اور خامیاں سبھی میں ہوتی ہیں، مگر نظر صرف دوسروں کی ہی آتی ہیں۔ 3 چیزوں سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے: بدنظری کرنے سے، ذہنی دباؤ کا شکار رہنے سے اور کھانے کے دوران موبائل وغیرہ دیکھنے سے۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے اور ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں۔ لوگوں کے ہاتھوں میں موجود چیزوں سے بے رغبتی اختیار کرنا اور بات کرتے وقت آپ کا لہجہ دھیما ہونا چاہیے۔ دل کی کیفیت کیا ہے؟ شکر و صبر اور رضا بالقضا حاصل ہے یا نہیں؟ ہمارا رب ہم سے یہی چاہتا ہے۔ بیت الخلاء میں کپڑے مت لٹکایا کریں، اس سے خارش جیسی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اگر موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہو تو رات کو کھجور دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح کے وقت نہار منہ کھائیں۔
चंद दिन में मोटे हो जाओगे। गुलाब की खुशबू बिनाई की कमी को दूर करने में बहुत मुफीद होती है। अच्छी सी खुशबू इस्तेमाल करना बिनाई की कुव्वत को बढ़ाती है। नमाज या कुरान पढ़ते वक्त नींद आना किस बात की अलामत है? इसकी 4 अलामत हो सकती हैं। नंबर 1, जिस्मानी थकान और कमजोरी। अगर आप दिन भर थके हुए हैं या नींद पूरी नहीं हुई है तो कुरान या नमाज में नींद का आना एक जिस्मानी कमजोरी या नींद की कमी की अलामत हो सकती है। इसमें रूहानी वजह नहीं होती बल्कि जिस्म को आराम की जरूरत होती है। नंबर 2, शैतानी वसवसे और रूहानी रुकावट। अक्सर उल्लेमा कहते हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह के करीब होने लगता है तो शैतान उसे रोकने की कोशिश करता है। नमाज या कुरान पढ़ते वक्त अगर नींद आने लगे, बेचैनी हो या ध्यान भटकने लगे तो ये इस बात की निशानी हो सकती है कि शैतान आपको अल्लाह के जिक्र से रोकने की कोशिश कर रहा है। नंबर 3, दिल का कुरान और नमाज से वाकिफ ना होना। अगर आप कुरान या नमाज सिर्फ जबान से पढ़ रहे हैं लेकिन दिल और सोच उसमें शामिल नहीं तो नफ्स ऊब सकता है और नींद आने लगती है। इसका मतलब हो सकता है कि हमारी तवज्जो अल्लाह की तरफ कम हो गई है। नंबर 4, रूहानी कमजोरी। अगर ये बात रोजमर्रा का हिस्सा बन गई हो, हर बार कुरान या नमाज में नींद आने लगे तो ये ईमान की कमजोरी या रूहानी सुस्ती की अलामत हो सकती है। ऐसे वक्त में जरूरत होती है कि इंसान अपने अमाल का जायजा ले। जो लोग अपनी बेटियों से मोहब्बत नहीं करते उनको गालियां देते हैं, उन लोगों का रिस्क तंग कर दिया जाता है। हंसना दिमाग में तनाव कम करता है। हंसना इंसान को कई किस्म की बीमारियों से बचाता है और ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा करता है। बदसूरत और कमजोरी उसकी तारीफ है। गरीब औरत की पसंद सांवला मर्द है। कलौंजी शुगर की बीमारी में बड़ी अहमियत की हामिल चीज है। 5 हफ्तों तक सिर्फ 7 दाने 3 फजर के वक्त और असर और इशा के वक्त पानी के साथ निगल लें। इंशाअल्लाह शुगर का खात्मा हो जाएगा। सबसे बेहतरीन खाना रोटी है और बेहतरीन फल अंगूर है। काम के दौरान हरगिज खाना मत खाओ, हमेशा एक वक्त पर खाना खाओ। अगर वक्त गुजर जाए तो खाना मत खाओ। सखावत का अच्छा साथी हया है और ईमान का साथी रजा है।